رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل العاشر أنه تعالى ليس بمرئي. اتفق العدلية على أنه تعالى لا يرى بالأبصار لا في الدنيا ولا في الآخرة. فصل عاشر میں ہم جو خدا کی رؤیت کے حوالے سے بحث کر رہے تھے کہ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا جا سکتا. تھوڑا مقدمہ ہم نے بیان کیا تھا لیکن دوبارہ اس کو تکرار کرتے ہیں ایک مرتبہ. دیکھیں سب سے پہلے جو ہمارا موضوع بحث ہے اس میں محل نزاع کہاں ہے. سوال یہ ہے کہ آیا خدا کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا جا سکتا. تو محل نزاع کیا ہے؟ سب سے پہلے محل نزاع یہ ہے کہ ہمارے پاس جو رؤیت کی تین قسمیں ہیں. رؤیت ایک مرتبہ رؤیت بالابصار آنکھوں کے ذریعے دیکھنا، ایک مرتبہ رؤیت بالقلب ہے یعنی دل کی آنکھوں سے دیکھنا، اور ایک مرتبہ جو ہے وہ کشف تام ہے یعنی ایک حقیقت اور آگاہی آ جانا، جس طرح جو ہے نا عارف لوگ اور عرفان بھی آتا ہے. تو یہاں پر ایک چیز جو متفق علیہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا کو آنکھوں کے ذریعے سے عیون قلوب سے دیکھا جا سکتا ہے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ بات جو ہے وہ واضح ہے، یہ محل نزاع نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ کشف تام ہم وہ مورد نزاع نہیں ہے کہ خدا کے لیے جو ہے خدا کو ہم علم آنے کے بعد اس کے لیے ہمارے کشف تام ہو جاتا ہے، خدا کی معرفت آ جاتی ہے، اس میں بھی بحث نہیں ہے. محل نزاع یہ ہے کہ آیا خدا کو ہم ان آنکھوں کے ذریعے یہ جو رؤیت بصری ہے فزیکلی جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا سکتا. پہلا موضوع یہ ہوا. پھر خود اس کے اندر اختلاف ہے، یعنی ہم نے محل نزاع قرار دیا ان آنکھوں سے دیکھنا، یہ بحث ہے واضح ہے. پھر یہ ہے کہ دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں، آخرت میں دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں. یعنی پھر اگلا مرحلہ یہ ہوا کہ دنیا میں ہم دیکھ سکتے ہیں یا نہیں. تو دنیا میں جب دیکھنے کی بات آتی ہے تو یہ بھی تقریباً سوائے مجسمہ جو کرابیہ یہ لوگ ہیں اس کے علاوہ سب لوگ کہتے ہیں کہ خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا. جو لوگ خدا کے جسم کے قائل ہیں یا بدن کے قائل ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں، لیکن باقی اکثر مسلمان اس بات کے قائل ہیں کہ دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا. بس اختلاف اور نقطہ کہاں پہ ہے؟ آخرت میں. اہل سنت کے لوگ تقریباً و الا جو ہے نا وہ متفق علیہ قول ہے کہ یہ قائل ہے کہ خدا کو آخرت میں دیکھا جا سکتا ہے بے رؤیت الابصار. واضح ہے. اچھا دنیا میں ایک اور اختلاف بھی ہے، وہ یہ کہ پاک پیغمبر جب معراج پر گئے تھے تو معراج پر پاک پیغمبر نے خدا کو دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا. یہ اس طرح جو ہے اسی کے ضمن میں ایک اور اختلاف اور سوال بھی ہے کہ کیا پاک پیغمبر نے خدا کو خواب میں اور رؤیا میں، ٹھیک ہے، خواب کی صورت میں نیند میں اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے. اس طرح تو یہ چھوٹے چھوٹے اختلاف حقیقت میں وہی اصل اختلاف ایک ہی ہے. کون سا؟ آنکھ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے. واضح ہے. مصنف فرماتے ہیں اور تقریباً جتنے بھی کلامی کتابیں ہیں اس بحث کو لے آنے سے پہلے وہ ایک مقدمتی بحث کرتے ہیں کہ یہ جو رؤیت ہے اس رؤیت کی حقیقت کیا ہے. ما ہوا حقیقت الرؤیت بالابصار و بالعیون. آنکھوں کے ذریعے جو ہم دیکھتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، کیسے یہ رؤیت متحقق ہوتی ہے. تجرید والے نے اس کی بحث کی ہے اور صراط الحق میں آیت عاصم حسین بحث کی ہے کہ اس رؤیت کے لیے کم از کم 8 سے 10 شرائط کا ہونا ضروری ہے جس سے جو ہے رؤیت متحقق ہوتی ہے. آپ کے ذہن میں ہے ساری چیزیں، میں اس کی طرف جو ہے وہ نہیں جا رہا ہوں، ابتدائی چیزیں نہیں ہے. کہ مثال کے طور پہ جب ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو جو دیکھنے والا ہو اندھا نہ ہو. سب سے پہلی بات یہ ہے نا، اگر وہ شروع سے نابینا ہے تو بات ہی ختم ہو گئی، بھائی چلو بھائی ختم. دوسری بات یہ ہے کہ جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ اتنا دور نہ ہو کہ آنکھیں وہاں تک روشنی ہماری ختم ہو جائے، اور اتنا قریب بھی نہ ہو کہ آنکھیں بند ہو جائے. پھر وہ ساری چیزیں اتنے سارے کے سارے شرائط ملا کے وہ جسم ہو اس پر جو سایہ لگے اس طرح کر کے یہ اس کے شرائط ہیں. پھر اگلا یہ ہے کہ 2 نظریے ہمارے پاس رؤیت کے حوالے سے. ایک نظریہ قدیم ہے. قدیم نظریہ یہ تھا کہ
آنکھ کیسے دیکھتی ہے، یہ آنکھ جو ہماری ہے یہ کیسے دیکھتی ہے، تو یہ تھا کہ جب ہم آنکھ کھولتے ہیں تو یہاں سے ایک شعاع، ٹھیک ہے، ایک کرن نکلتی ہے جو جا کے کسی جسم سے ٹکراتی ہے، یوں نکلی اور دیوار سے جا کے لگی، پھر دیوار سے اس نے جو ہے نا وہ عکس کیا، ریفلیکٹ ہوئی، تو دوبارہ کیا ہوا، یہ آنکھ میں آئی اور آنکھ میں یہاں ایک تصویر بنی، تصویر نے جو ہے نا پیچھے دماغ کو خبر دے دی، تو رؤیت متحقق ہو گئی۔ کیا نقطہ ہوا اساسی؟ آنکھ سے روشنی نکلتی ہے جا کے جسم سے ٹکراتی ہے، نور یہاں سے جاتا ہے۔ ابھی جو جدید نظریہ ہے، ٹھیک ہے، علم سائنس کے حوالے سے اور میڈیکل میں، وہ یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہاں سے روشنی آتی ہے، وہاں سے روشنی آتی ہے جو آنکھ پر پڑتی ہے۔ آنکھ کے ہم نے کہا تھا 3-4 حصے ہیں، ان میں سے یہ والا جو حصہ ہے اس طرف والا، ٹھیک ہے، کرنیا، جس کو عربی میں کرنیا سے تعبیر کرتے ہیں، اور جو ہے وہ کورنیا انگلش میں اس کو کہتے ہیں۔ یہ اس کا کام یہ ہے کہ وہاں سے جو کرنیں آ رہے ہیں اس کو ریفلیکٹ کر کے، اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں، قابو کر کے آنکھ کے وہ اس جو روشن حصہ ہے، رنگین حصہ ہے، اس کی طرف جو اس کو موڑ دیں۔ اور پھر ہم نے کہا تھا یہ جو روشن حصہ ہے حقیقت میں یہ لینس کا کام کرتا ہے، دیکھنے والی چیز جو بالکل اندر جو وہ بلیک سا جو ہے ایک ڈاٹ سا ہے، ایک نقطہ سا ہے، اس میں اس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو وہاں سے نقطہ یہاں سے ہمیں لینا ہے کہ وہاں سے ایک روشنی آتی ہے اس جسم سے روشنی ٹکرا کے آنکھ پر پہنچتی ہے، یہ آنکھ کیا کرتی ہے، پھر اس کو آگے الیکٹرانک اس میں ریزز میں تبدیل کر دیتی ہے، اور پھر آگے وہ دماغ کو خبر ہوتی ہے، اور دماغ جو ہے نا پھر پڑھتا ہے اپنی معلومات کے حساب سے کہ یہ جو تصویر آئی ہے کہاں کس سے میچ کر رہی ہے، فلاں شخص سے میچ کر رہی ہے، لہذا یہ تصویر اس طرح جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ تو یہ حقیقت رؤیت ہے۔ اب آتے ہیں اور مصنف کہتے ہیں کہ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا، ممنوع ہے دیکھنا، ان کے پاس 4 دلیلیں ہیں۔ عقلاً کتنی دلیلیں ہیں؟ 4 دلیلیں ہیں کہ ادلہ عقلیہ کی برکت سے رؤیت اصلاً ممکن ہی نہیں۔ دیکھیں بات ہماری کس میں چل رہی ہے؟ امکان میں۔ اصلاً خدا کو ان آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں جا سکتا، واضح ہے، چاہے دنیا ہو چاہے آخرت میں ہو، کیونکہ یہ دلیل عقلی جو ہے وہ دلیل عقلی ہمیشہ دنیا کے ساتھ خاص نہیں ہوتی ہے، چاہے دنیاوی ہو بات یا اخروی بات ہو۔ پہلی دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے نظریہ پیش کیا تھا کہ جسم سے روشنی نکلتی ہے اور یہاں آ کے آنکھ سے ٹکراتی ہے، تو اگر ہم کہیں کہ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے تو لازم یہ آتا ہے خدا جو ہے وہ جسم رکھتا ہے۔ خدا کیا ہے؟ جسم رکھتا ہے، تو رؤیت الابصار کا لازمہ جسم ہے، اور خدا کے لیے جسم ہونا محال ہے، لہذا خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا، واضح ہے۔ پہلی جو ہے وہ ان کی یہ دلیل تھی جو ہے نا اس طرح کر کے۔ اچھا دوسری دلیل، تاکہ جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے آگے پیچھے بھی جو ہے نا وہ ہو جائے، چلے اس کو عبارت میں ہم بیان کر لیں گے کیونکہ ہر چیزیں واضح ہیں۔ الفصل العاشر انہ تعالی لیس بمرئی اتفق العدلیۃ علی انہ تعالی لا یری بالابصار، یہ اتفاق ہے کہ خدا کو آنکھوں کے ذریعے نہیں دیکھا جا سکتا، لا فی الدنیا ولا فی الآخرہ۔ معتزلہ اور امامیہ دونوں اس میں جو ہے نا۔ واما غیرہم، ان کے علاوہ جو ہے عدلیہ کے فالکرامیۃ والمجسمۃ، کرامیہ ایک فرقہ تھا، یہ جو ہے وہ احمد ابن کرام سجستانی ایک گزرا ہے جو ہے وہ تقریباً 3ری-4 صدی ہجری میں، وہ جو ہے وہ گویا کہ ایک مجسمہ خدا کے جسم کا قائل تھا۔ الذین یصفون اللہ سبحانہ بالجسمیت، کہ خدا کے لیے ایک جسم ہے، ویثبتون لہ الجہہ، اور خدا آسمان پر ہے، چوتھے آسمان پر، اس طرح جو ہے وہ وجوزوا رؤیتہ بلا اشکال فی الدارین، اور ان لوگوں نے ممکن قرار دیا ہے خدا کو دیکھنا، خدا کو دیکھا جا سکتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ہم نے کہا کہ ان چند کے علاوہ جو ہے وہ یہ باقی اتفاق ہے، لیکن یہ لوگ کہہ لیں کہ نہیں خدا کو ہم دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جسم ہے، جب جسم ہے تو ساری باتیں ختم ہو گئی، اشکالات ہی ختم ہو جائیں گے۔ وَأَهْلُ الْحَدِيثِ وَالْأَشَاعِرَةِ مَعَ تَحَاشِيهِمْ عَنْ إِثْبَاتِ الْجِسْمِيَّةِ وَالْجِهَةِ لَهُ سُبْحَانَهُ، یہ جو اہل حدیث ہیں اور اشاعرہ ہیں، اہل حدیث وہابی لوگ یہ اور اشاعرہ
اشعری مذہب کے ماننے والے ہیں، یہ لوگ خدا کے جسم کے قائل نہیں ہے کہ خدا کو جسم ہے یا خدا کسی جہت اور کسی مکان میں ہے، اس سے وہ خدا کو تحاشی ہم یعنی کہتے ہیں حاشا للہ، خدا جو اس سے پاک و منزہ ہے، لیکن اس کے باوجود قالوا برؤیتہ یوم القیامت، کہتے ہیں کہ خدا کو قیامت کے دن جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَهُ، خدا کو دیکھیں گے کما یرا القمر لیلۃ البدر، 14ویں کی رات جس طرح جو ہے نا وہ ہم چاند کو دیکھتے ہیں، 14ویں کی رات سورج کو تو نہیں دیکھیں گے نا، چاند کو دیکھتے ہیں تو پھر وہاں پر جو ہے وہ ہم خدا کو اس طرح دیکھیں گے۔ اچھا، یہ مثلا آگے آئے گی، مصنف اس کو شارٹ کٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی خدا کو ہم کیسے دیکھیں گے، کہتے ہیں یہاں دیکھنا اور وہاں دیکھنا الگ سسٹم ہے، وہ کسی سے بحث ہو رہی تھی، کہتے ہیں یہاں جو ہم مثال کے طور پہ بات کرتے ہیں کسی خاتون کی، اور جو جنت میں حوروں کی جو توصیف بیان ہوئی کیسے ہوئی ہے، 70 گز چوڑی ہوگی تو ایک جیسی ہوگی ہے، کہتے ہیں وہاں کا سسٹم ہی الگ ہوگا کچھ جو ہے نا۔ ویسے یہ بات ہم نے آج سنا ہے، سب 70 گز چوڑی ہوتی ہیں، خوبصورتی کی بات میں سنا ہے، دیکھ لیں روایات میں دیکھ لیں ذرا، یہ چونکہ وہ مجرد حضرات بیٹھے ہیں۔ وتحقیق الکلام فی هذا المجال رہن دراست تحلیلیت حول امور ثلاثت، 3 امروں کے بارے میں ہم جو بحث کریں گے۔ تحدید و محل النزاع، نزاع ہمارا کہاں ہے اس کی تحدید کریں گے۔ ادلۃ و امتناع رؤیت، جو رؤیت کے قائل نہیں ہے اس کی دلیلیں کیا ہے۔ ادلۃ القائلین بالجواز۔ ما هو موضوع النزاع، الرؤیت التي تكون في محل الاستحالة والمنع عند العدلیة، کہتے ہیں وہ رؤیت جو محال ہے، ممنوع ہے عدلیہ کے نزدیک، ہی الرؤیا البصریہ بمعنی الحقیقی، وہ رؤیت بصریہ حقیقی معنی میں یعنی آنکھوں سے دیکھنا، لا ما يعبر عنه بالرؤیت القلبیہ، نہ کہ دل والا دیکھنا مراد ہے، کما ورد فی روایات اہل البیت علیہ السلام، جیسے کہ روایت اہل البیت میں مولا علیہ السلام کی روایت آگے آئے گی جو پیش کریں گے ہم۔ وشہود العلمی التام فی مصطلح العرفہ، اس طرح کشف تام، شہود علمی۔ وہذا المعنی من الرؤیت هو الظاہر من کلام شیخ الاشعری حیث قال، یہ جو آخری معنی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو آخری معنی کشف والی، یہ کلام اشعری سے ظاہر ہوتی ہے کہ اشعری حضرات اس بات کے قائل ہے کہ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے، تیسرے معنی میں۔ حیث قال وَنُدِينُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُرَى فِي الْآخِرَةِ بِالْأَبْصَارِ، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے ابصار کے ذریعے، کما یرا القمر لیلۃ البدر، یراہ المؤمنون، اور جو ہے نا مومنین اس کو دیکھیں گے، کما جاءت الروایات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وقال ایضا، یہاں پہ کہتے ہیں کہ ان قال قائل لما قلتم ان رؤیت اللہ بالابصار جائزۃ من باب القیاس، آپ جو ہے نا وہ کیوں کہتے ہیں کہ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے، آپ قیاس کرتے ہیں جو ہے نا وہ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے قیامت کے دن، چونکہ وہاں پر اور چیزیں ہوگی، اس باب سے جو ہے وہ۔ قیل لہ قلنا، اگر اس سے پوچھا جائے تو یہ کہے گا، ہم کہیں گے، یہ شخص کہہ رہا ہے کہ ذالک لأن ما لا يجوز ان یوصف به اللہ تعالی ومستحیل علیہ لا یلزم فی القول بجواز رؤیتہ، یہ گویا کہ تھوڑا سا استدلال پیش کرتے ہیں اشعری، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو چیزیں خدا کے لیے محال ہے، خدا کو جسم نہیں ہے کیونکہ اسے محدود ہونا لازم آتا ہے، خدا کھائے گا پیے گا نہیں کیونکہ محتاج ہے، خدا کو اجزاء نہیں ہے، یہ جو ہم چیزیں قائل نہیں ہے، کیوں قائل نہیں ہے اس بات کے؟ کیونکہ ایک محالیت لازم آتی ہے، لیکن رؤیت میں ایسی کوئی محالیت نہیں ہے، واضح ہے؟ اب دیکھیں ترجمہ، لأن ما لا يجوز ان یوصف به اللہ تعالی ومستحیل علیہ، کیونکہ وہ چیزیں جو خدا کے لیے ممکن نہیں ہے اور محال ہے، لا یلزم فی القول، وہ لازم نہیں آتی ہے اگر ہم قائل ہو جائے بے جواز رؤیت، اگر خدا کے لیے رؤیت ممکن ہے، اس سے وہ والی چیزیں نہیں ہے جو خدا پر محال ہے، تو لہذا خدا کو دیکھا جا سکتا ہے، اشعری کا یہ نظریہ ہے۔ لیکن المتاخرین منهم لما رأوا ان القول بجواز رؤیت بالابصار يستحيل في حقه تعالی حاولوا تصحیح مقولتهم بوجوہ مختلفۃ، ان لوگوں نے دیکھا کہ خدا کو تو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، پھر اس کی جو ہے وہ تعویل پیش کی، اور تعویل جیسے کہ امام راضی فخر الدین رازی نے یوں کہا کہ وقبل شروع فی دلالت لا بد من تلخیص محل النزاع، اس کا پہلے خلاصہ سن لیں، ہم نے بیان کیا تھا
یہ لوگ گویا کہ کشف تام کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ اشعری بھی ہم نے کہا کشف تام کی طرف جا رہا ہے، یہ بھی کشف تام کی طرف جا رہے ہیں۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ حقیقت میں ہے ہم جب آنکھوں کے ذریعے دیکھتے ہیں، یہ جو آنکھ کسی چیز کو دیکھتی ہے تو یہ جو ہمارا دیکھنا ہے یہ جس طرح ہم کہتے ہیں واجب غیری اور واجب نفسی کی طرح، یہ اعلیٰ ہے یا بنفس ہی ہے؟ کسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ حقیقت میں ایک ذریعہ ہے، ہمیں ایک معلومات چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہم چکھتے ہیں زبان کے ذریعے کسی چیز کو، ٹھیک ہے، تو زبان اعلیٰ ہے، حقیقت میں دماغ کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ چیز میٹھی ہے یا کڑوی ہے، واضح اس طرح۔ یہ سارے جتنے بھی ہمارے یہ حواس خمسہ ہیں، سینسز جتنے بھی ہمارے ہیں، یہ حقیقت میں کیا ہے؟ خادم ہے، اعلیٰ ہے حقیقت میں دماغ تک ایک علم اور معلومات پہنچانے کا۔ تو آنکھ بھی اس طرح ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے کہا جو لوگ نابینے ہوتے ہیں، نہیں دیکھ پاتے، وہ اپنی ساری زندگی کیسے چلاتے ہیں؟ کسی اور طریقے سے۔ وہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ وہ ایک ہمارے یہاں رخسار ہوتے تھے کوثر میں، رخسار جو ہے نا علماء چہارم تک پڑھ چکے تھے، بالکل شروع سے پیدائشی جو ہے نا وہ نہیں دیکھتے تھے۔ اس وقت موبائل کا دور تو نہیں تھا، وہ ٹیپ ریکارڈر ان کے پاس ہوتا تھا، کوئی طالب علم ہاتھ پکڑ کے آتا تھا، وہ ٹیپ ریکارڈر رکھتے تھے اور جو ہے نا وہ کیسٹ چلا دیتے تھے، اور ریکارڈ جو تھا درس پھر جا کے دوبارہ اس کو جو ہے ریپیٹ کر کے سنتے تھے۔ ساری اپنی جو ہے انہوں نے لغہ اصول جتنی بھی کتابیں ساری اس کو جو ہے وہ لکھتا تھا، پھر وہ بولتا تھا، دوسرا اس کا لکھتا جاتا تھا، اس طرح امتحان اس طرح دیتے تھے۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ خواب کیسے دیکھتے ہیں، اس نے کہا آپ خواب میں تو آگا خادم کو نہیں دیکھتے ہیں نا، مثلا تو آگا جعفر کو نہیں دیکھتے ہیں اس میں سامنے، خواب میں دیکھتے ہیں اس کو۔ خواب میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جامعۃ الکوثر کی مسجد کیسے بنی ہوئی ہے، کلاسیں کیسے بنی ہوئی ہے، ظاہری آنکھیں تو نہیں ہے، لیکن خواب میں تو ظاہری آنکھوں کے محتاج نہیں ہوتے، تو وہاں کیا دیکھتے ہیں؟ اس نے خواب میں بھی میں صرف آوازیں سنتا ہوں۔ ہاں، جب خواب دیکھتا ہوں کہ بھائی میں مثال کے طور پہ کلاس میں جا رہا ہوں، استاد سے مل رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، ادھر کر رہا ہوں، تو یہ نہیں کہ مجھے لوگ نظر آتے ہیں، کوئی منظر نظر آتا ہے، نہیں، بلکہ وہاں پر بھی کیا صرف اور صرف جو ہے وہ مثلا میں نے خواب دیکھی کہ آج میں اتوار بازار گیا تھا، اس طرح دو تین مثلا نے خواب بیان کی، مثلا اتوار بازار گیا، فلاں بندہ گیا، آج تو ہم وہاں تبلیغ پر گئے ہوئے تھے، اس طرح کر کے۔ تو اصل ہدف یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ ایک معلومات اور علم اور کشف اور آگاہی ہے، واضح ہے۔ کہتے ہیں ہم جب خدا کو دیکھتے ہیں تو یہ آنکھیں جو ہے نا وہ ذریعہ ہوتی ہے۔ اب جب ہمارے پاس معرفت آ جاتی ہے خدا کے بارے میں تو گویا کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں، وہ کشف علمی ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ کیا ہے؟ رؤیت بصریہ کی تھوڑے سے اس کا جو ہے الگ ہے، اس کو ہم کشف تام سے تعبیر کر رہے ہیں، واضح ہے۔ یہ اس کا جو ہے نا وہ نظریہ ہے، اس کو اس نے دوسری کے بارے میں پیش کیا ہے۔ وَقَبْلَ شُرُوعِ فِي الدَّلَالَةِ لَا بُدَّ مِن تَلْخِيصِ مَحَلِّ النِّزَاعِ فَإِنَّ لِقَائِلٍ أَن يَقُولَ إِنْ أَرَدْتَ بِالرُّؤْيَةِ الْكَشْفَ التَّامَّ، اگر آپ کا رؤیت سے مراد جو ہے آپ کی مراد کشف تام ہے، فَلِذَلِكَ مِمَّا لَا نِزَاعَ فِي ثُبُوتِهِ، یہ اس میں تو بحث ہی نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتَ بِهَا الْحَالَةَ الَّتِي نَجِدُهَا مِنْ أَنفُسِنَا عِنْدَ أَبْصَارِنَا الْأَجْسَامِ، اگر آپ کی اس سے مراد بہا یعنی رؤیت سے، اگر آپ کی رؤیت سے مراد وہ حالت ہے کہ جو ہم اپنے نفوس کے اندر پاتے ہیں کہ جب ہم کسی جسم کو دیکھتے ہیں، ٹھیک، اور جسم کو دیکھنے کے بعد ہمارے ذہن میں ایک تصویر سی بن جاتی ہے، ایک صورت سی بن جاتی ہے، اگر یہ آپ کی مراد ہے، فَذَلِكَ مِمَّا لَا نِزَاعَ فِي انتفائه یا انتقائه، اصل انتفاع ہونا چاہیے کہ یہ تو منتفی ہے، یعنی اس طرح خدا کی صورت ہمارے ذہنوں میں بن جائے، یہ منتفی ہے۔ اِلَىٰ أَنْ قَالَ وَالْجَوَابُ أَنَّا إِذَا عَلِمْنَا، یہ ساری جو ہے نا وہ باتیں ختم ہیں۔ تو پھر خدا کو بھائی دیکھا بھی جا سکتا ہے، ایک طرف کہتے ہیں کہ نہ کشف تام والی مورد بحث سے خارج ہے، اور یہ جو ظاہری والی بصارت ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے، تو پھر آپ قائل بھی ہیں کہ دیکھا جا سکتا ہے ابصار کے ذریعے، آپ کی مراد کیا ہے؟ والجواب ان اذا علمنا الشيء حال ما لم نره، جب ہم کسی چیز کے بارے میں علم رکھتے ہیں جب ہم نے اس کو نہیں دیکھا، دیکھنے سے پہلے مثال کے طور پہ آپ تصویر کشی کریں کس چیز کی، مثال کے طور پہ کوئی ایک ایسی چیز اپنے ذہن میں رکھیں جس کو آپ نے پہلے نہیں دیکھا تھا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ سعودی ٹاور لے لیں، کوئی بھی لے مثال کے طور پہ، ثم رأیناہ، اس کے بعد ہم نے اس کو دیکھا، پہلے ہمارے علم اور معلومات اور ذہن میں جو نقطہ تھا اور دیکھنے کے بعد جو تصویر کشی ہوئی، ان دونوں کو آپ ملاحظہ کریں، فَإِنَّا نُدْرِكُ،
تفرقتن بین الحالین، ہم محسوس کرتے ہیں کہ پہلے والی حالت اور دوسری والی حالت دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ وَتِلْكَ تَفْرِقَةُ لَا تَعُودُ إِلَىٰ ارْتِصَامِ الشَّبَهِ فِي الْعَيْنِ، یہ جو فرق ہے دیکھنے سے پہلے اور دیکھنے کے بعد، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک شبہ جو ہے، ایک اسکرین، ایک تصویر جو ہے وہ ہمارے آنکھوں میں چھا گئی، چھپ گئی، یہ نہیں ہے۔ وَلَا إِلَىٰ خُرُوجِ الشِّعَاعِ مِنْهَا، اور نہ ہی کہ آنکھوں سے ایک جو ہے شعاع اور کرن جو ہے نکلی، یہ مراد ہے۔ بل ہی عائدۃ إِلَىٰ حالۃ اخرى، بلکہ ہم اس کو پلٹاتے ہیں ایک اور حالت کی طرف، پہلی والی حالت اور دوسری والی حالت میں ہم دوسری والی حالت کو اس کی تفسیر کرتے ہیں ایک اور حالت ہے، وہ کیا ہے؟ مسمات بالرؤیت، ہم اس کو جو ہے تعبیر کرتے ہیں رؤیت سے۔ فندعی ان تعلق هذه الصفت بذات اللہ تعالی جائز، یہ والی جو صفت ہے خدا کو اس طرح کا دیکھنا یہ جائز ہے۔ دوبارہ اس کا خلاصہ کریں، چونکہ نقطہ اس میں جو ہے پیچیدہ وہ یہ ہے۔ باریک نقطہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں تو اس کی دو طرح کی کیفیت بنتی ہے۔ آنکھ سے جب ہم نے صورت کو دیکھا تو ہمارے ذہن میں، مثال کے طور پر یہی لے لیتے ہیں، مثال کے طور شیخ خادم کو ہم دیکھتے ہیں تو دیکھنے سے پہلے والی ایک صورتحال تھی اور دیکھنے کے بعد والی ایک صورتحال تھی۔ دیکھنے کے بعد آگا خادم کی جو صورت ہے ہمارے ذہن میں، ہماری اسکرین سے آگے وہ چھپ گئی، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں خدا کو دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ خدا کی صورت ہمارے ذہن میں نقش ہو گئی؟ کہتے ہیں نہیں، کہتے ہیں کہ اس صورت سے ہٹ کے ایک اور حالت بھی ہوتی ہے۔ وہ حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ حالت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایک کشف ہوتا ہے، ایک چیز جو ہے وہ علمی صورت میں ایک ترقی ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ رؤیت وہ ہے۔ یہ تو تصویر بن گئی، ایک چھپ گئی چیز جو ہے نا تصویر پہ، لیکن یہ رؤیت نہیں ہے۔ رؤیت وہ ہے جو حالت ہے، وہ جو آپ نے دیکھنے سے پہلے ایک نقشہ تھا اور دیکھنے کے بعد جو نقشہ بنا ہے، رؤیت وہ ہے، نہ کہ یہ جو آپ آنکھوں سے دیوار کو دیکھ رہے ہیں وہ رؤیت ہے۔ گویا کہ رازی نے کیا کر دیا؟ رؤیت کی تفسیر ہی الگ کر دی۔ ہاں، رؤیت کی تفسیر الگ کر دی۔ اس نے کہا یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے آنکھوں میں تصویر چھپ رہی ہے، یہ رؤیت نہیں ہے، اس سے ایک حالت پیدا ہوتی ہے، وہ رؤیت ہے، وہ خدا کے لیے ممکن ہے، وہ خدا کے لیے ممکن ہے۔ تو یہ جو ہے نا شریف اس کی تفسیر سے جو چیز آپ کے ذہن میں بات آئی ہے تصور سے، وہ ہے جی۔ لیکن اس کے لیے پہلے وہ دیکھنے والی چیز ہونی چاہیے نا، تاکہ اس کو دیکھ کے بھی دوسری حالت پیدا ہو جائے۔ ہاں، یہ پھر الگ سے بات ہے، لیکن وہ گونگے والی بات اسے کیا کہتے ہیں، بہرے والی بات ہو جائے گی، اندھے والی بات ہو جائے گی، خواب میں بھی وہی دیر جی۔ کیسی بات کی ہے اس نے؟ فندعی، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ان تعلق هذه الصفت بذات اللہ تعالی، یہ جو صفت ہے یعنی اس قسم کی رؤیت خدا کے لیے جائز ہے۔ وحاصل كما لخصه المحقق توسی ان الحالت الحاصلت عند ارتسام شبہ فی العین، کہتے ہیں وہ حالت جو حاصل ہوئی ہے کہ جب شبہ جو ہے وہ مرتسم ہو گئی، یعنی تصویر جو ہے وہ چھپ گئی آنکھ میں، اور خروج الشعاع منہا، یا جو ہے وہ شعاع اس سے آنکھوں سے نکلا، یعنی یہ اشارہ ہے پرانے نظریے کی طرف کہ وہاں سے تصویر آئی یا آنکھ سے تصویر گئی۔ المغایرۃ للحالت، ارتسام چھپ جانا، ہاں ہمارے ہاں تو وہ دوسرے والی ہے، شبح، ٹھیک ہے، حسینی فی العین، شبہ وہی حقیقت میں جو ہے نا ذل کو کہتے ہیں، ذل جو ہے نا وہ سایہ۔ او خروج الشعاع منها المغایرة للحالة الحاصلة عند العلم يمكن ان تحصل مع عدم الارتسام وخروج الشعاع، یہ جو ہمیں علم حاصل ہوا ہے، اگر یہ عدم ارتسام اور خروج الشعاع نہ ہوتا تو یہ حاصل نہ ہوتا۔ یہ والی حالت جو ہے وہ اس کو ہم اس سے تعبیر کرتے ہیں۔ یلاحظ علی ان الحالة المذکورة انما تكون رؤية بصرية بالحقیقت، کہتے ہیں یہ جو حالت ہے رؤیت بالبصارت یہی ہے، آنکھوں سے دیکھنے والی جو رؤیت ہے یہی تو ہے کہ آنکھوں سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے رؤیت جو ہے وہ متحقق ہوتی ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ فَلِذَلِكَ مَحَالٌ فِي حَقِّهِ تَعَالَى، اس وجہ سے چونکہ یہ جو حالت ہے آنکھوں سے دیکھنے کی وجہ سے ہے، یعنی اگر آنکھیں نہ ہوتی تو یہ حالت پیدا ہوتی نہ ہوتی ہے۔
کما اعترف بہ راضی ایضاً، خود راضی نے اعتراف کیا ہے کہ یہ آنکھوں سے حاصل ہوتی ہے. وَإِمَّا لَا تَكُونَ كَذَلِكَ إِنَّمَا هِيَ مُشْتَرَكَةٌ مَعَ رُؤْيَةِ الْبَصَرِيَّةِ فِي النَّتِيجَةِ. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اس طرح نہ ہوتا اور یہ مشترک ہے رؤیت بصریہ کے نتیجے میں، آنی المشاہدہ فَهِيَ رَاجِحَةٌ إِلَى كَشْفِ التَّامِ. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، رؤیت بصریہ اس کا نتیجہ یہ ہے، تو پھر کہتے ہیں اس سے ہٹ کے ہمارے پاس ایک اور چیز ہے، وہ کیا ہے؟ کشف تام ہے. کشف تام تو آپ کہہ چکے محل نزاع نہیں ہے. یا تو اس کی باز گشت ہوگی رؤیت بصریہ کی طرف، یا تو اس کی باز گشت ہوگی کشف تام کی طرف. اس سے ہٹ کے کوئی الگ حالت نہیں ہے. ولا نزاع فيها. وقال المحقق الطوسی يحتاج في اثبات كون تلك الحالة غير الكشف التام الى دلیل. آپ اس حالت کو کشف تام سے ہٹ کے کوئی اور چیز ثابت کریں، اس کے لیے آپ کے پاس دلیل چاہیے کہ یہ وہ والی نہیں ہے، یہ دعویٰ بدون دلیل ہے. واضح ہے. امتناع ادلۃ رؤیتہ تعالی یدل علی امتناع رؤیتہ بوجوہ. یہ 4 ادلہ پیش کرتے ہیں، آسان ہے، بالکل آسان ہے. ان الرؤیت انما تصح لمن کان مقابلا کالجسم. کہتے ہیں کہ رؤیت اس شخص کی ہو سکتی ہے، وہ شخص مرئی ہو سکتا ہے، مرئی، ٹھیک ہے، یہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ لمن کان مقابلا، جو مد مقابل ہو، کالجسم او فی حکم المقابل، مد مقابل نہیں ہے لیکن حکم میں ہے. کیسے؟ کصورت فی المرآت. مثال کے طور پہ گاڑی والے لوگ جو ہے نا پیچھے والے بندے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمارے مد مقابل تو نہیں ہے جی، آئینے میں دیکھتے ہیں جو اس طرح کر کے. اس وجہ سے یہ ایک جو ہے نا وہ فقہی مسئلہ ہے کہ مثلا نامحرم کو دیکھنا تو جائز نہیں ہے، لیکن شیشے میں دیکھنا جائز ہے، جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے مسائل یہاں سے آتے ہیں. والمقابلۃ وما فی حکمها. اگر مد مقابل ہو کوئی چیز یا اس کے مد مقابل ہو، اس کے حکم میں ہو، انما تتحقق فی الاشیاء ذوات الجہت، جس کے لیے جہت ہو. ٹھیک ہے. واللہ منزہ عنہا، اور خدا کے لیے کوئی جہت نہیں ہے. فلا یکون مرئیا، بس شرط ہی پہلے کہ مقابل ہو یا حکم مقابل ہو. اور یہ کب ہوگا؟ کہ جب اس کے لیے جہت ہو، اور خدا کے لیے جہت نہیں ہے تو خدا مرئی نہیں ہو سکتا. وَإِلَيْهِ أَشَارَ مؤلف الْيَاقُوتِ بِقَوْلِ وَلَا يَصِحُّ رُؤْيَتُهُ لِاسْتِحَالَةِ الْجِهَةِ عَلَيْهِ. دوسری دلیل، ان الرؤیت لا تتحقق الا بانعکاس الاشعۃ، بانعکاس الاشعۃ. رؤیت متحقق نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ عکس ہو جائے اشعہ یعنی شعائیں، کرنیں، ریزز. ٹھیک ہے. من المرئی، وہ جو شخص ہے مد مقابل ہے، وہ الی اجہزۃ العین، آنکھ کے جو ہے نا وہ جہاز میں، جہاز وہی آنکھ کے جو ہے نا کو کہتے ہیں. کیا ہے؟ ان رؤیت لا تتحقق الا بانعکاس الاشعۃ من المرئی. گویا کہ یہ اشارہ ہے جدید نظریے کی طرف سے کہ وہ جو مرئی ہے وہاں سے کرنیں اور روشنی نکلے اور آنکھوں پہ آ کے ٹکرائے، تب جو ہے وہ رؤیت متحقق ہوگی. وَهُوَ يَسْتَلْزِمُ أَن يَكُونَ سُبْحَانَهُ جِسْمًا ذَا أَبْعَادٍ. اگر ہم کہتے ہیں کہ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کا مطلب کہ خدا جسم ہے اور بود رکھتا ہے تاکہ اس سے جو ہے نا وہ روشنی اور کرنیں جو ہے نا وہ نکل سکے، اور یہ خدا کے لیے محال ہے. دوسری دلیل ہو گئی. تیسری دلیل، ان رؤیت باجہزۃ العین، آنکھ سے دیکھنا، نوع اشارۃ الیہ بالحدقۃ. یہ گویا کہ اشارے کے ہمارے پاس مختلف قسمیں ہوتی ہیں. ہاتھ سے اشارہ کرنا، جاؤ بھائی، کسی کو کہتے ہیں جاؤ تو جاؤ بھائی، اور اگر کسی کو سر سے کہنا ہو اس طرح جو ہے. اسی طرح آنکھ سے اشارہ کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ اشارے کی قسم ہے. اور اشارے کے لیے مشار الیہ کا ہونا ضروری ہے. اور جب مشار الیہ ہو تو گویا کہ آپ جو ہے نا کسی کو جہت میں لے کے جا رہے ہیں، محدود کر رہے ہیں. وہی اشارۃ حسیۃ لا تتحقق الا بمشار الیہ حسی. اشارہ حسی اور اشارہ حسی کے لیے مشار الیہ حسی ہونا چاہیے جو کسی جہت میں. واللہ تعالی منزہ عن الجسمانیت والجہت. ہم سارے دعائیں جو بھی کرتے ہیں ہم طرف اٹھا کے کرتے ہیں، خدایا فلاں فلاں کی ایک طرف اوپر کی طرف اشارہ نہیں ہے، وہ عظمت کے لیے. نمبر 4، چوتھی دلیل، ان رؤیت اما تک علی ذات. اچھا یہ آسان ہے کہ آپ
چلے مان لیتے ہیں کہ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے، آیا پورے کے پورے خدا کو دیکھا جا سکتا ہے یا بعض کو دیکھا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں، اس دیکھنے کے فنکشن میں یہ جو ہماری آنکھ ہے، دیکھیں کتنی ہماری چوڑی ہے اس طرح نا، اس کے اندر جو روشنی جب آتی ہے تو 1 2 3 4 مختلف جو ہے نا وہ اس طرح آتی ہے اسپیس میں، پھر اس کے بعد ریفلیکٹ ہونے کے بعد اندر ایک جو ہے نا پائپ ٹائپ کہیں، ایک نقطہ کہیں، وہاں پہ جا کے اجتماع ہوتا ہے، وہاں پہ وہ پھر سارے جو ہے نا وہ ملتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک اتنا بڑا لمبا درخت ہے تو ہماری آنکھ کا ایک حصہ اس کے نیچے دیکھتا ہے کہ اوپر دیکھتا ہے، اوپر دیکھتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں پھر آنکھ میں اندر ایک سسٹم ہے، سب جا کے وہ آپس میں یوں ملتے ہیں، پھر جا کے متحقق ہوتی ہے، پورا کا پورا جو ہے درخت نظر آتا ہے۔ وَإِلَّا جو ہے نا ہم درخت کیا تو ایک حصے کو دیکھ سکے، پورا دیکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اندر پھر فنکشن ہے، پوری تصویر کو جو ہے نا وہ اس طرح محدود کیا جاتا ہے اندر، وہ آپ اگر اس میں آنکھ میں دیکھیں گے تو پھر وہ کرنے یوں آ کے یوں ملتے ہیں، یوں اس طرح کر کے۔ اب اگر خدا کے بارے میں ہم بات کریں کہ آیا خدا کو پورا دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ آنکھ کے ذریعے یا تو پورا دیکھا جا سکتا ہے یا بعض کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر کہتے ہیں پورا دیکھا جا سکتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ خدا کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ پورا کب دیکھیں گے؟ جب آنکھ اس کو حد میں لے کے آئے، محدود کرے، پوری جو ہے نا ہماری آنکھ کی روشنی اس کو کور کر لے، تو پھر کیا لازم آئے گا؟ محدودیت لازم آئے گی۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بعض کو دیکھیں گے تو اس سے کیا لازم آئے گا؟ ترکیب اور جزئیت لازم آئے گی، کہ خدا کے بعض حصوں کو آپ نے دیکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ذو بعض ہے تب تو دیکھا ہے نا ہم نے بعض کو، اور دونوں صورتوں میں تعلیم فاسد ہے۔ اس کا جواب وہی دیتے ہیں کہ خدا قیامت کے دن آنکھیں ہی ایسی دے گا نا، قیامت کے دن خدا جو ہے وہ یہ والی آنکھیں نہیں ہوگی، وہاں اور قسم کی آنکھیں ہوگی جس سے بندہ جو ہے وہ دیکھ سکے گا۔ تو کہتے ہیں کہ چاہے دنیا ہو چاہے آخرت ہو، 2 اور 2 4 ہی ہوتے ہیں، 5 نہیں ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ 5 ہوں گے۔ روایت میں حوروں کی جب اس طرح جو دنیا سے مختلف بتا رہے ہیں وہ تو محدود ہے نا، وہاں پہ کچھ اور ہوں گی، وہاں پہ ہوں گی۔ اجتماع نقیزین ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو قانون کوئی ٹوٹ رہا ہو۔ جب آپ نے کہا 70 چوڑی ہوں گی، جہاں پہ 70 ہوئے نہیں ہے، خود 70 فٹ نہیں ہوتی، تو چوڑی تو دور کی بات ہے، پھر وہاں پہ رکھے تو یقینی بات آنکھیں بھی رکھو۔ نہیں کہنے کا مقصد ہے کہ وہاں پہ جو تعلیم فاسد ہے، اجتماع نقیز ہے، جو قوانین ٹوٹنے والے ہیں، جو نیچرل قوانین ہے، قدرتی قوانین ہے، جو یہاں پر ہے وہ وہاں پر ہے، اس حوالے سے۔ وَإِلَّا وہاں پر ہوگی، وہاں پہ مثلا ہر پھل کا ذائقہ الگ ہوگا، وہاں پر جو ہے وہ چیزیں مختلف ہوگی، لیکن جب ہم کہہ رہے ہیں مختلف ہوگی نہیں ہوگی کا مطلب ہے کہ یہ جو قانون ہے اجتماع نقیزین والی باتیں ہیں، ایسی چیزیں جو دنیا میں محال ہیں، ایسا نہیں آخرت میں وہ جائز ہو جائیں گی، یہ والی چیزیں۔ کچھ چیزیں جو اعتباری ہیں، شراب یہاں حرام ہے، وہاں پہ جو ہے نا مثلا حلال ہوگی، مثال کے طور پہ یہاں پہ 4 بیویوں سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، وہاں پہ آپ کی مرضی ہے، مثال کے طور پہ۔ یہ ساری اعتباری چیزیں ہیں جی۔ نمبر 4، ان الرؤیت اما ان تقع علی الذات کلھا، یا تو پوری کی پوری ذات پہ ہوگی، او علی بعضھا، فعلی الاول یلزم ان یکون المرئی محدودا متناہیا، متناہی ہو جائے گا، وعلی الثانی اگر ہم کہتے ہیں کہ بعض پر رؤیت متحقق ہوگی، یلزم ان یکون مرکبا ذا اجزاء، اس کے جز ہوں گے، او ابعاض والجمیع مستحیل فی حق تعالی، جمیع سے مراد یہ ہے کہ دونوں جو صورتیں ہیں وہ خدا کے حق میں محال ہیں، تو ممکن نہیں ہے۔ دوسرا کیوں مال ہے؟ دوسروں کو دیکھنا لازم بتا سکتے ہیں جی، دوسرا کیوں مال ہے یہاں پہ؟ اس کو دیکھنا کیوں نہیں کہیں گے؟ مثلا ہم دیکھتے ہیں، مثلا ایک پہاڑ دیکھتے ہیں، نہیں دیکھنا نہیں، دیکھنا تو کہیں گے، لیکن کیا ہے آپ خدا کے بعض کو دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے خدا کے اندر بعضیت ہے تب دیکھ رہے ہیں نا۔ بعض کب صدق کرے گا؟ جبکہ ہم کہتے ہیں خدا بسیط ہے، بعض خدا پر صدق نہیں کرتا۔ صحیح ہے کہ اس صورت میں آپ کہتے ہیں کہ متحقق ہو جائے گا، ہم بعض کو دیکھیں گے، لیکن اس کا تعلیل فاسد ہے۔ تعلیل فاسد کیا ہے؟ کہ خدا کی ذات ذو ابعاض ہے، جبکہ خدا کی ذات ذو ابعاض نہیں ہے۔ اس صورت سے صلی اللہ علیہ وسلم